یہ انداز بھی ہوتا ہے. مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ، کیا بات ہے اس شیر خدا کی بھی. کتب حدیث میں سب سے زیادہ فضیلت کی حدیث ہے مولا علی شیر خدا کی. کیا شان پائی ہے، کیا مرتبہ پایا. 9 سال عمر تھی جب کلمہ پڑھا تھا. ویسے میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ شروع سے کلمہ پڑھتے تھے اس لیے کہ پلے ہی حضور کی گود میں. 9 سال کی عمر تھی جب باقاعدہ حضرت علی نے کلمہ پڑھا. 9 سال کی عمر. اللہ کے محبوب نے نہ کل صحابہ کو بٹھا کے کہا، اپنے کل رشتہ داروں کو، اہل قریش کو، کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو کون کون میرے ساتھ چلے گا. کھانا کھانے سارے آ گئے. جب کہا نا تعاون کون کرے گا تو سب چپ کر گئے. جب کہا نا میں اللہ کا رسول ہوں تو پیچھے کون چلے گا. آگے لگ کے چلنا بھی آسان ہوتا ہے، ساتھ مل کے چلنا بھی آسان ہوتا ہے. مشکل ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، وہ مشکل ہوتا ہے، وہ نہیں لوگ چل پاتے. کون پیچھے چلے گا، میں اللہ کا نبی ہوں. تو سانپ سونگ گیا، لوگ خاموش ہو گئے. تو حضرت علی کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، قد بھی میرا چھوٹا تھا، عمر 9 سال تھی، کھجور کھا رہا تھا، کرتا لمبا پہنا تھا. جب کوئی نہ بولا تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے پوری کھجور بھی نہیں کھائی، ابھی منہ میں تھی، باقی کی میں نے ویسے ہی ساری نکال لی، بعد میں کھا لوں گا. اور وہ کھجور میں نے جیب میں ڈال لی کہ دیر نہ ہو جائے. اور آپ فرماتے ہیں میں پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا اور میں نے دونوں بازو کھڑے کر کے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں نہ بولتے، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شعبہ، ابو سفیان نہیں نہ بولتے تو نہ بولیں. حضور آپ پریشان نہ ہو، انا حافظوں کا یا رسول اللہ، انا ناصروں کا یا رسول اللہ. حضور میں ہر دشمن کے مقابلے میں آپ کی حفاظت کروں گا، دین کے ہر کام میں میں آپ کی مدد کروں گا. کہاں حضرت علی نے دوستی لگائی، کہاں 9 سال کی عمر میں کہاں دوستی. پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے پر پریا اس دا جانیے جس دا. تو حضور میں اور پھر حضرت علی ہر میدان میں آپ کو نظر آئیں گے. ہر میں، بدر میں بھی مولا علی، احد میں بھی مولا علی، خندق میں بھی مولا علی. خیبر والے دن آنکھیں دکھتی تھی پر میرے حبیب نے فرمایا اسے بلاؤ، جھنڈا بھی اسے ہی دینا ہے اور فتح بھی اللہ اسی کے ہاتھ پہ عطا فرمائے. یعنی تکلیف بھی تھی، آنکھیں دکھتی تھیں. حضرت علی بظاہر بیمار تھے لیکن حضور نے فرمایا چونکہ انہوں نے وعدہ کیا ہے وہی آئیں گے، میدان میں نکلیں گے. ہر صحابی شان والے. حضرت ابوبکر صدیق کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے؟ جناب عمر، جناب عثمان، طلحہ و زبیر، ہر ایک کی کیا بات ہے. لیکن میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر میدان میں انہیں یاد کیا اور وہ ہر میدان میں پہلی صف میں نظر آئے. 63 سال عمر تھی حضرت علی کی. کوفے کے بازار سے گزر رہے تھے، ایک کافر نے آ کے خنجر مارا اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کی داڑھی سے جب خون نکلا نا، وہ 9 سال کی عمر میں وعدہ کیا تھا کہ میں دین کا مددگار بنوں گا. اور جب 63 سال کی عمر میں زخم لگا کوفے کی گلی میں تو جناب علی نے اپنا خون دیکھا اور جب زمین پہ گر رہے تھے تو پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ فزت برب الکعبہ، لوگو رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں نے آج اپنا وعدہ نبھا دیا. لے سجنا اسا توڑ نبھائی، لے سجنا اسا توڑ نبھائی تے جان دتی راہ تیرے. ختم ہو گئی بات. لے او سجنا اسا توڑ نبھائی. عشق لگا سی کھیڈاں کھیڑ دی لو تے پھر مینوں کھیڈاں بھول گئیاں. میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے، پھر وہ دی یاد وچ روندیاں ہی ڈول گئیاں. تے حیدر شاہ اس گلی کدے بھی نہ رول دی پر ہن تے رول گئیاں. تے بلے شاہ دی ہو جانے، سانو اپنی توڑ نبھا لیندے. عزیزو یاد رکھو اللہ رسول سے رشتہ نا ہر لمحہ نبھاؤ. میں نے جمعے والے دن بھی کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شب برات کو لوگ رو رو کے دعا مانگتے ہیں. میں نے معراج شریف کی رات زیادہ دعا نہیں منگائی. میں کہتا ہوں کہ اتنا مسلمان ساری رات رو رو کے دعا مانگتا ہے تو سویرے کرپشن تو پھر بھی نہیں ختم ہوتی. توبہ کا ترجمہ یہ ہے کہ پچھلے گناہوں پہ شرمندہ ہوں تو آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہوں. یہ توبہ ہے. یہ بولیے. آپ دیکھیں نا ہر مسجد میں رش ہے، اللہ کا فضل ہے. ہم تو ویسے چھوٹے لوگ ہیں لیکن الحمدللہ تعالی یہاں بھی کوئی جگہ نہیں بیٹھنے اٹھنے کی.
لیکن کیا یہ رسم ہے کہ استغفر اللہ رو رو کے دعا مانگی اور سویرے اسی طرح جھوٹ بولنے کا ارادہ چھوڑا ہی نہیں، فریب چھوڑا ہی نہیں؟ یہ کوئی رسم ہے؟ یہ کوئی ایکٹنگ کرنے آئے ہیں مسجد میں؟ ایک دستک دے رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، آج کے بعد غیبت نہیں کروں گا، آج کے بعد حرام نہیں کھاؤں گا، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دوں گا، ماں باپ کو نہیں ستاؤں گا، کسی کی عزت کو نہیں اچھالوں گا۔ یہ توبہ کا معنی ہے۔ لیکن ساری رات روتے رہے اور سویرے پروگرام یہ ہے کہ دکان پہ جاؤں گا تو جھوٹ بولوں گا، کم ناپوں گا، کم تولوں گا، تو یہ توبہ ہے؟ دیکھیں نا، مجھے پتا چل جائے کہ ایک بندہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے پر وہ جھوٹا ہے، وہ میری تعریفیں کر رہا ہے پر جھوٹا ہے، مجھے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن اللہ رسول کی بارگاہ میں ساری رات رو رو کے ہائے ہائے کرنا، سویرے پھر وہی پروگرام۔ میرے رسول کریم نبی رحمت علیہ السلام، مکے کا زمانہ اسلام پر غربت تھی، کمزوری تھی۔ قبیلہ زبید کا ایک شخص مکے آیا، زبیدی، ایک مکے میں منڈی لگتی تھی، اس کا نام تھا حضورہ۔ یہ جو حضورہ منڈی تھی، اس منڈی پر ابو جہل کا قبضہ تھا۔ آج کل تو نہیں قبضہ ہوتا منڈیوں پر کسی کا، حضورہ نامی منڈی پہ نا ابو جہل کا قبضہ تھا۔ اونٹ بڑے خوبصورت تھے، شاندار تھے۔ اس نے کہا میں نے بولی دینی، ابو جہل نے اعلان کیا خبردار کوئی بولی نہ دے۔ بڑی دور تھا قبیلہ زبید، وہ آدمی واپس لے جا نہیں سکتا تھا، مجبور ہو گیا۔ ابو جہل کہنے لگا چوتھا حصہ قیمت دوں گا اور اونٹ تمہیں دے کے جانے پڑیں گے، یعنی اگر لاکھ کے ہیں تو 25,000 کے دو۔ بندہ بڑا پریشان ہوا، چودھریوں سے بات کی تو کہنے لگے بدماش بڑا ہے، ہم شریف لوگ ہیں، شریف اور بزدل میں، بزدلی کو شرافت کا نام نہ دو، پکی بات کر رہا ہوں، شریف اور بزدل میں شریف ضرور بنو پر بزدل نہ بنو۔ جی ہم جی شریف لوگ ہیں جی، وہ کیا مطلب؟ کوئی پاس نہ آیا، وہ بیچارہ نہ کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا میں کدھر جاؤں یارو، میں واپس بھی نہیں لے جا سکتا، اور چوتھے حصے میں دے کیسے جاؤں، اتنا نقصان۔ وہ رو رہا تھا تو کہیں حضرت زید بن ارقم نے سن لیا۔ آپ فرمانے لگے کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا یار میں نے تو اہل عرب کی تعریف سنی تھی، میرے ساتھ کھڑا ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو آپ فرمانے لگے تو نے عربی دیکھا ہی کب ہے؟ اگر کائنات کا حسین و جمیل عربی دیکھنا ہے تو جا حرم مکہ میں بیٹھا ہے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے تے متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھی ہیں مد بریاں سبحان اللہ، ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل، کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جال۔ تو نے دیکھا کب ہے؟ اگر عربی دیکھنا ہے نا تو وہ بیٹھا ہے، جا کے حرم میں ٹیک لگائے، مظلوموں کے والی، غریبوں کے ماوا، رسول رحمت، ایک سادی سی چادر اوڑے حضور بیٹھے تھے۔ وہ زبیدی کہتا میں آیا، نبی کریم کو بات سنائی، حضور فرمانے لگے این الجمل کا، او کدھر ہے تیرے اونٹ؟ عرض کی حضور وہ وہاں ہیں۔ فرمایا چل نا۔ حضور کوئی بولی نہیں لگا رہا، کوئی خرید نہیں رہا، ابو جہل گھنٹا پڑا، اس کے ڈر سے سہم گئے۔ حضور فرمانے لگے چل نا، میں بولی لگاتا ہوں۔ اور دیکھو نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا، خود خریداروں شامل آ کے مولا ہو گیا۔ نبی کریم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلایا، حضرت عمر کو، حضرت ابو بکر کو، مدد کے لیے نہیں۔ حضور فرمانے لگے میری جیب میں پیسے تھوڑے ہیں، ظاہری طور پہ تھوڑے ہیں، ورنہ تو کائنات کے خزانوں کی کنجیاں حضور کے پاس، تھوڑے تھوڑے پیسے دو بھی بولی دینی ہے۔ سب سے پیسے لیے میں چلو بولی لگانے چلے۔ حضور آئے، اللہ اکبر، یہ میرے رسول کا طریقہ ہے، آؤ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں۔ ابو جہل بیٹھا ہے بڑی مسند پہ، قربان جاؤں مدینے والے حبیب۔ وہ زبیدی کہتا اس کے کپڑے مہنگے تھے، حضور کے سادے تھے، اس نے بڑی پگڑی باندھی تھی، حضور کی سادی تھی۔ کہتے وہ آنکھیں اٹھا کے بات کرتا، مدینے والے نبی آنکھیں جھکا کے بات کرتے۔ وہ بولتا جاتا، حضور تھوڑے تھوڑے سادے سادے ٹھہر ٹھہر کے جملے بولتے۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اس کے ساتھ آ کے حضور بیٹھ گئے اور فرماتے ہیں میرے رسول کریم نے اپنا جبہ سیدھا کیا، پگڑی کو حضور نے سیدھا کیا اور فرمایا چل لگا بھائی بولی۔ ایک اس نے لفظ بولے، پھر حضرت ابو بکر نے بولی دی، پھر حضرت عمر نے دی، پھر سعد بن ابی وقاص نے دی، پھر زید بن ارقم نے دی، پھر رسول کریم نے دی۔
کہتا ہے جتنے میں بیچنا چاہتا تھا نبی پاک نے ڈبل میں میرے اونٹ خریدے، ڈبل میں اونٹ خریدے میرے رسول. سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی کبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. اور میرے اعلیٰ حضرت کہنے لگے جاؤ جا کے اعلان کر دو، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا، بے کسوں کا سہارا. جاؤ غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خریدا مال، اور حضور سید عالم وہاں سے نکلے، اور نکلتے وقت حضور فرمانے لگے ابو جہل تیری آج شکایت آئی ہے، آج کے بعد نہ آئے. مکہ سارا اس کے ساتھ ہے، حضور کی مخالفت ہو رہی ہے، 40 لوگ ہیں صرف کلمہ پڑھتے، اور دین کا کام دار ارکم میں قید ہو کے کرنا پڑتا ہے. لیکن جب ظالم کے خلاف نکلے ہیں تو پھر دار ارکم میں بند ہو کے نہیں، پھر میدان میں نکلے، اور فرمایا آج کے بعد تیری شکایت نہ آئے. کہنے لگا جی بالکل نہیں آئے گی، میں آپ کو موقع نہیں دوں گا. حضور چلے گئے تو پیچھے سارے کافر اس کے گرد اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے ہم پہ تو بڑا روب ڈالتا ہے، اب تجھے کیا ہوا، پانی پانی ہو گیا، تو کیا کون سا سانپ سونگ گیا، بولا ہی نہیں. کہنے لگا مجھے لات و منات کی قسم، جب مصطفیٰ کریم میرے پاس آئے تو ان کے ساتھ ایسی ایسی طاقتیں تھیں، نیزے تھے، برچیاں تھیں، بھالے تھے، مجھے لگتا تھا میں نے سی کی تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. کہنے لگے جا پاگل ہو گیا، ان کے پاس تو چھڑی بھی کوئی نہیں تھی، وہ تو خالی ہاتھ ہیں، بکواس کرتا ہے، کچھ بھی نہیں تھا. کہنے لگا مانو نہ مانو، ان کے پاس بڑا کچھ تھا. اور اگلی بات جو اس نے کی وہ تاریخ میں محفوظ ہے، وہ تاریخ میں محفوظ ہے، وہ تاریخ میں محفوظ ہے، وہ تاریخ کا حصہ ہے. ابو جہل کہنے لگا اٹھتے ہی کہ مجھے لگتا ہے جب تک محمد ابن عبداللہ موجود ہیں یہ ہمیں ظلم نہیں کرنے دیں گے، یہ ہمیں کوئی زیادتی کرنے، تاریخ میں محفوظ ہے جملہ ابو جہل کا. کہنے لگا جب تک یہ موجود ہے ہمیں کوئی زیادتی کرنے. حضرت فرمایا کرتے تھے زندہ نبی کے ماننے والوں زندہ بن کے زندگی گزارو. زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے؟ جو قومیں سر اٹھا کے جیتی ہیں وہ زندہ ہوتی ہیں. اس لیے اپنی زندگی میں حق کے خود اختیاری پیدا کریں، جینا سیکھیں، لڑنا سیکھیں، میدان میں رہنا سیکھیں. سہم کے وقت نہیں گزرے گا، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. لہذا حق لینا سیکھیں، حق پر کھڑے ہونا سیکھیں، اپنے مزاج میں یہ باتیں پیدا کریں. مجھے خاتون نے پوچھا، میرا بھائی کہتا ہے حصہ لے لے پھر میرے مرے کا منہ نہ دیکھنا. میں کہ پتر تو حصہ لائے نہ منہ ویکھی ہوتا، کوئی ضرورت نہیں، منہ ایسے ظالم کا منہ ویسے بھی نہیں دیکھنا چاہیے جو بہنوں کا حصہ کھا جائے. میں نے کہا تو منہ دیکھنے کی کوئی ضرورت، یہ کوئی بلیک میلنگ ہے؟ ابا کہتا ہے حصہ لے لو منہ نہ دیکھنا. میں کہا بالکل نہ ویکھی، تو بلکہ آنکھ میں ویکھنا بھی نہیں چاہتی، تو ادھر رکھ، اللہ رسول نے مقرر کیا میرا حصہ. کیا فلسفہ ہے ہمارا؟ جو بات غلط ہے اس پہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہو. جائز بات پہ ڈٹنا سیکھو. آپ جب ڈٹ جاتے ہیں نا تو پھر اللہ مدد کرتا ہے، پھر اللہ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ فرشتے بھی نازل کرتا ہے. حضور نے فرمایا جو جان کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی شہید، جو مال کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی شہید، جو دین کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی، جو خاندان کی، اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی. اتنا بڑا درجہ حضور نے بیان کر دیا ہے. تو کبھی بھی زندگی میں ظالم کے سامنے سرنگو نہ ہونا، کچے پلپلے ہونے کا کبھی بھی اظہار نہ کرنا، کھڑے رہنا. جو کھڑا رہتا ہے رب اس کے ساتھ رہتا ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسحاق نے بھی لکھا ہے، ابن حشام نے بھی لکھا، البدایہ والنہایہ میں بھی ہے. کچھ تو لوگ ایک ایک دو دو کر کے مسلمان ہوئے نا، کچھ قبیلوں کے قبیلے مسلمان ہوئے. بنو عراش ایک قبیلہ تھا، اس کا ایک شخص مسلمان ہوا، پھر سارا قبیلہ مسلمان ہوا. وہ کہتا ہے میں نا مکہ مکرمہ آیا. یہ وہ دور تھا جب نبی پاک علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت فرمایا تھا، اور وہ اسلام پر غربتوں کے دن تھے. سارا مکہ جب جتھا ہو جاتا ہے پھر تو بندے کی بڑی بات ہوتی ہے نا، اور جب ایک ایک دو دو سنگی ہو تو پھر مشکل ہوتا ہے. غربتوں کے دن تھے. کہتے ہیں میں مکے آیا، میں چھوٹا سا کاروباری تھا، بیوپاری تھا، تاجر تھا. میں گاؤں سے جانور خریدا کرتا تھا، شہروں میں بیچا کرتا تھا. کہتے ہیں میں نے نا 2 اونٹ یا 2 گھوڑے، مختلف کتب میں مختلف لفظ ملتے ہیں. کہتے ہیں وہ 2 اونٹ میں گاؤں سے لایا، مکے میں نے بیچنے تھے. جب میں مکے پہنچا تو پہلی ملاقات ہی ابو جہل سے ہو گئی. مجھے کہنے لگا یہاں ایک شخص نے دعویٰ کیا نبوت کا، اس کے قریب نہیں جانا. کہتے ہیں میں نے کہا یار مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، یہ تو تعارف تم نے کرایا ہے. تو کہنے لگے ان کے قریب نہیں جانا. کہتے ہیں میں بڑا کم دائیں بائیں تو آتا تھا، مکے میرا کم آنا جانا رہتا تھا.
قریب نہیں جانا. میں نے کہا چلو نہیں جاتے. کہتے ہیں اسے اونٹ پسند آ گئے, اس نے خرید لیے. میں نے کہا پیسے؟ تو کہنے لگا کل دے دوں گا. اگلے دن میں اس کے گھر لینے گیا تو کہنے لگا کل دوں گا. اب ہوٹل بھی نہیں ہوتے تھے, پردیسی بیچارے, بڑے ان کے لیے مشکلات ہوتی تھی کسی دوسرے شہر میں رہنا. کہتے ہیں میری کل جمع پونجی بھی وہی تھی جو میں نے لگا دی. تیسرے دن میں گیا تو میں نے کہا یار میرے پیسے دے, میں غریب آدمی ہوں اور میرے تو بچے انتظار کر رہے ہیں اور میں سڑک پہ سو کے وقت گزارتا ہوں, میرے پیسے دے میں جاؤں. کہتے ہیں میں نے دبا کے بات کی تو ابو جہل کہنے لگا جا دوڑ جا, جہاں سے ملتے ہیں لے لے. کہتے ہیں پردیس تھا, انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی کخ جنا تو پارے. کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا کہ یہ کہتا جا دوڑ جا. میں کانپنے لگا. میں نے لوگوں سے پوچھا چودھری کہاں بیٹھتے ہیں, سردار کہاں؟ انہوں نے کہا حرم مکہ میں جو ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں وہ ہمارے سردار ہی ہیں. کہتے ہیں میں وہاں پہنچا, اتبا, اتیبہ, شیبہ, اخنس بن شریح, ابو سفیان سب بیٹھے تھے. میں قریب گیا, میں نے کہا مکے کے سرداروں میں تمہارے شہر میں لٹ گیا, میرے لیے مشکل بن گئی. کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے ایک آدمی نے مجھ سے 2 اونٹ خرید لیے, وہ میری کل کمائی تھی پہلے تو, آج کل کرتا رہا, اب کہتا ہے جا دوڑ جا, کچھ نہیں ہے, میری مدد کرو. کہتے ہیں اتبا بولا. کہنے لگا کس کی طاقت ہے ہمارے ہوتے ہوئے تیرے پیسے دبا جائے. کہتے ہیں جب اس نے یہ کہا تو میرے اندر امید کی کرن چمکی کہ میرے مل جائیں گے. کہتے کون ہے بتا؟ میں نے کہا کہ ابو جہل. کہتے اس نے ساتھ ہی نا گردن جھکا لی. کہنے لگا اوہو وہ تو بہت بڑا گنڈا ہے, تو کہاں الجھ گیا؟ وہ تو پیسے نہیں ملتے. کہتے ہیں اب تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی. یہ تاجر نا جب ڈوبتا ہے تو خودکشی کرتا ہے معاذ اللہ, اس لیے کہ جب کسی انسان کی کل پونجی, ایک تاجر کے ساتھ بہت سارے لوگ وابستہ ہوتے ہیں, یہ دولت کی محبت نہ سمجھے, اس کو بہت بڑا الجھاؤ ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں جب لوگ عروج پہ ہوتے ہیں تو سجن بھی بڑے ہوتے ہیں, اور جب انسان ڈوبنے لگتا ہے تو اس کا ہاتھ بھی کوئی نہیں تھامتا. ساری عمر یہ آٹا گد ہے, لکھاں کیتے نہیں پیڑے, وقت آیا ہی تے محمد بخشا, کوئی نہیں ہو بیٹھا لیڑے. آپ کو پتہ ہے کوئی قریب بھی نہیں آتا غربت کے دنوں میں. کہتے ہیں میں کانپنے لگا, اب میں کیا کروں گا, میری بیٹیاں میرے بچے تو روئیں گے. ادھر دیکھنا میری طرف. کہتے ہیں سامنے نا بیت اللہ شریف کے ساتھ ٹیک لگا کے آمنہ کے لال بیٹھے تھے, سادہ سا لباس, سادہ سا. حضور نہ کوئی تسبیح پڑھ رہے تھے. اتبا نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, نقل کفر, کفر نہ باشد, پھبتی کسی مذاق کیا. کہنے لگا وہ جو بیٹھے نا وہ تیرا مسئلہ حل کر سکتے وہ. کہتے اس نے یہ کہا اور باقی ہنسنے لگے. مجھے سمجھ نہ آئی کہ بھیجتے بھی ہیں اور ہنستے بھی ہیں. انہوں نے تو معاذ اللہ مذاق کیا نا کہ آج کل تو بڑا سارا مکہ مخالف ہے, تو وہ کیسے جائیں گے, اور ابو جہل سب سے بڑا مخالف ہے. کہتے میں نا آہستہ آہستہ قریب گیا حضور کے. غریب آدمی ڈرتا ہے نا بیچارہ, وزیروں سے بھی پیروں سے بھی کامتا رہتا ہے. کہتے میں آہستہ آہستہ قریب گیا اور پیچھے جا کے بیٹھ گیا. میرا دل تھا کہ وہ فارغ ہو کے میری طرف دیکھیں گے تب میں ڈر رہا تھا, سہم رہا تھا. لیکن کہتے میں قربان جاؤں, ابھی میں پورا بیٹھا بھی نہیں تھا کہ مدینے کے چاند نے میری طرف رخ پھیر لیا. حضور نے رخ پھیرا اور کہتے ہیں 2 جملے نبی پاک نے کہے تو مجھے یوں لگا جیسے پردیس میں مجھے میری ماں مل گئی ہو. کہتے ہیں 2 جملے, میں کھل کے رویا. 2 جملے صرف. پہلا جملہ محبوب نے فرمایا پردیسی لگتے ہو, اور دوسرا فرمایا پریشان لگتے ہو. ایک باری میریاں اکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن, ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا, ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا, تے ہر ویلے آہو زاری دا. کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے جب پوچھا تو میں رویا. میں نے کہا محبوبہ میں آپ کو جانتا تو نہیں پر پردیس میں لٹ گیا ہوں. کہتے میں رونے لگا تو حضور نے فرمایا چپ کر, رونے کی بات نہیں. میرے کاندھے پہ تھپکی دی, فرمایا پریشان نہ ہو. پہلا ہی جملہ, پوچھا بھی نہیں کام کیا ہے, یہ بھی نہیں بتایا مسئلہ کیا ہے. محبوب فرمانے لگے چپ کر, آنسو پوچھ لے, جیسے تو کہے گا نا ویسے ہی ہو جائے گا. وہ بریلی کے امام بولے اور فرمانے لگے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے, غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی, سب سے اولا ہو آلہ ہمارا, سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی. کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیسے تو کہے گا ویسے ہی. کہتے ہیں پھر حضور نا میرا بازو پکڑا اور گھر لائے. تعلق نہیں پوچھا, رشتہ نہیں پوچھا, کام نہیں پوچھا. پھر حضور نے مجھے چٹائی پہ بٹھایا
میں کئی دنوں کا بھوکا تھا، دلوں کے حال جاننے والے رسول نے مجھے سرکہ دیا، کھانا دیا، شہد دیا، دودھ پلایا۔ جب میں سیر ہو گیا نا اور کچھ مجھے تسلی ہوئی تو فرمانے لگے بتا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اونٹ بیچے تھے، حضور کو جانتے نہیں ابھی تک، 2 اونٹ بیچے تھے، خرید لی ابو جہل نے، پہلے تو آج کل کرتا رہا، اب کہتا ہے دوڑ جا کوئی نہیں، حضور پردیس میں لوٹ گیا ہوں، سرداروں کے پاس گیا ہوں تو وہ کہتے ہیں وہ تو سب سے بڑا گنڈا ہے، وہ تو نہیں دے گا۔ کہتے ہیں میں نے بڑی باتیں سنائی تو محبوب نے ہلکا سا جملہ، کخ سواد نہیں مشری اندر، اساں کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں، انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ جنہوں نے کرنا کچھ نہیں نہ ہوتا ان کے دعوے لمبے چوڑے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے نا وہ تو مختصر بات کرتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے کوئی پریشانی والی بات نہیں، دینے کیوں نہیں پیسے، دے گا کہ وہ ہلکی سی بات۔ حضور فرمانے لگے چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ یہ کونسلر صاحب کبھی رکا بھی لکھ دیں تو ان کی مہربانی، اور ٹیلی فون کر دیں تو پھر تو وہ کہتے ہیں 3 سال کا احسان تیرے اوپر چڑھ گیا ہے، تو میں نے پورا ہی فون کر دیا تیرے نام کا۔ حالانکہ جب ووٹ لینے آئے تھے تو کہتے تھے میں قوم کا خادم ہوں، اور پھر یہ قوم کا غریب آدمی دروازے پہ جا کے بیٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے چودھری صاحب ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے بریڈ ٹھنڈا ہو گیا تھا تو گرم ہونے گیا، پھر پتہ چلتا ہے کہ گاڑی باہر آ کے پوچھتے ہیں گڈی کرائی یا؟ شرم کرو، شرم کرو، وارث شاہ مان کری نہ وارثانہ، رب بے وارثہ کر کے مار دیں۔ اگر اللہ نے تمہیں اعزاز دیا تو غریبوں کو رول کے مارو گے؟ شرم نہیں آتی؟ کل تک کہتے تھے قوم کے خادم ہیں، آج اسی قوم کا یہ حال کرتے ہو، تمہیں حساب دینا پڑے گا صبح قیامت، اللہ تم سے پوچھے گا۔ حضور نے فرمایا جس کے ذمے اللہ نے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی، رعایا بنایا، اسے اپنی رعایا کے بارے میں جواب دینا پڑے۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، قربان جاؤں۔ کہتے ہیں نبی کریم نے نظریں جھکائی ہیں، سادہ سا امامہ، سادہ سا لباس، اور سارے رستے میں باتیں کرتا رہا، پر حضور نہ ہلکا ہلکا میری طرف دیکھتے پر بولتے کچھ نہیں۔ کہتے میں رستے میں سوچنے لگا کہ وہ تو بڑا گنڈا ہے اور محبوب تو بولتے بھی دھیما دھیما ہے، اس کے ساتھ بات کیسے کریں گے؟ میں جب آپ اس ذوق سے اللہ رسول کی بات لیں گے نا اس طرح، یعنی بندے کا پیالہ سیدھا ہی نہ ہو اور وہ خیرات مانگنے آ جائے، اس کا چہرہ اس طرف اور وہ کہے جناب اگر مہربانی ہو تو دے دے، نہیں تو میں جا رہا ہوں، تو دیتا ہے کوئی؟ اس کے نا وہ کیفیت دیکھ کر، اس کا ذوق دیکھ کر، اس کا درد دیکھ کر، اس کا ذوق دیکھ، حضور کی حدیث سے، قرآن کی آیت سے جب تک یہ والا ذوق نہیں ہوتا، یعنی ہمیں صحیح حدیث میں ملتا ہے کہ ایک شخص مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، پر انہیں پتہ چلا تھا کہ ایک بندے کے پاس حدیث ہے پر بندہ دمشق میں ہے، تو وہ ایک حضور کی حدیث لینے کے لیے مدینے سے دمشق آئے، اور پوچھا کیسے آئے ہو؟ تو کہنے لگے مجھے پتہ چلا ہے آپ کے پاس حضور کی ایک حدیث ہے، مجھے وہ میرے نبی کی بات تو سنا دے، وہ ذرا حضور کا فرمان تو، ہمارے بزرگوں کا یہ جو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو بابا تسبیح 24 گھنٹے پھیرے صرف وہی ولی ہے؟ وہ بھی بڑی بات ہے، لیکن یہ جو آپ کو کتابوں میں ہر وقت بیٹھے نظر آتے ہیں نا، یہ جو ہر وقت آپ کو لائبریریوں کے اندر موجود دکھائی دیتے ہیں، یہ جو ہر وقت شروحات کھولے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یہ شروحات نہیں کھولے ہوئے، یہ مدینے والے کی محبت کے نغمے تراش رہے اور پیار ان کا ہو رہا ہے حضور کے ساتھ۔ جب تک ہم اس ذوق سے دین، ہمارے بزرگوں کا نا یہ ایک خاصا رہا، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ سے کہا گیا کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ کریں، اردو میں اس ترجمے کو آپ کریں تاکہ لوگ استفادہ کر سکیں۔ تو فاضل بریلوی نے کیا کہا، ٹھیک ہے، بڑے عالم تھے نا، 100 کے قریب علوم جانتے تھے اور دسترس رکھتے تھے چیزوں پر، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو میری مطلب مٹھی کا کام ہے، معاذ اللہ بھائی ہو جائے گا، انہوں نے کہا یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی، قرآن پاک کا۔ فرمانے لگے لکھنے والا بھی باوضو ہونا چاہیے، جو لکھا رہا ہے، جو بیٹھا ہے، جو امداد کر رہا ہے، جو کاغذ لا رہا ہے، جو چھپائی ہوگی، جو لے کے جائے گا، جو لائے گا، ہر آدمی طہارت والا ہونا چاہیے۔ فرمایا یہ جب چھپنے جائے گا تو اس وقت بھی سارے آداب کا خیال رکھا جائے، عام کتاب نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ یہ ذوق، اذان شروع ہوگی، اذان سنے جی۔ ایک تو یہ کہ ان لوگوں نے نا بڑے ذوق سے اس کو نا بڑے پریم سے لیا، بڑے پیار سے لیا،
ہم نہ جب تک کتاب و سنت کو اس ذوق سے پڑھتے نہیں، سنتے نہیں، اور وہ خاص شوق نہیں پیدا کرتے، وہ چیز نہ طبیعت میں بیٹھے گی نہیں۔ دوسری پھر بات یہ تھی، کسی بندے کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں چیز میرے بچے کے لیے بڑی اچھی ہے اور فلاں اس کے لیے نقصان دہ ہے، اور بچہ خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے بیمار ہے یا اس کا ضرورت مند ہے، آپ اندازہ کر لیں کہ وہ بندہ نا پھر پوری جد و جہد کرتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے۔ ویسے تو اماں کا دل نہیں کرتا کہ ایک ہلکی سی سوئی بھی بچے کو چبھے، لیکن اگر ڈاکٹر کہہ دینا کہ مجبوری ہے تو پھر کئی دفعہ وہ خود پیر پکڑ کے بچے کو انجیکشن لگواتی ہے، اور جب اس نے لگوا لیا پھر اس کو سینے سے بھی لگاتی ہے، پیار بھی کرتی ہے، وہ کہتی ہے پتر یہ میری مجبوری تھی ورنہ میں چاہتی نہیں۔ جب کسی چیز کو وہ اپنے بچے کے لیے بڑا بہتر جانتے ہیں نا، آپ نے دیکھا نہیں ساری زندگی باپ پردیس میں گزارا ہے، ساری زندگی تکلیف میں گزاری ہے، کس لیے؟ کہ میرے بچے پڑھ جائیں، قابل ہو جائیں، آگے چلے جائیں۔ ہمارے بزرگوں کو چونکہ محبت اللہ رسول سے تھی تو جس شوق سے وہ دین کا علم پڑھتے تھے نا، پھر اس سے کہیں زیادہ ذوق کے ساتھ وہ دین کو پھیلایا بھی کرتے تھے۔ کسی بندے کے ساتھ بھی وہ اس طرح کا سلوک کرتے تھے کہ یہ بالکل بچہ ہے کیونکہ دین نہیں پڑھا ہوا، تو وہ اس کو جب سمجھاتے تھے، قائل کرتے تھے، تو ایک پیچھے درد ہوتا تھا، ایک پیچھے ذوق ہوتا تھا۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ ہمارے ہاں باللہ ماشاءاللہ میری طرح کے لوگ چونکہ تقریریں کرتے ہیں تو روایتی پن موضوع چل رہا ہے، ایک آج کل وہی موضوع بیان ہوتا ہے اگلے دن، اور قوم بھی یہی چاہتی ہوتی ہے کہ میں نے جانا ہے تو فلاں عنوان پر تقریر ہوگی، اور پھر وہ 3 4 6 8 نقطے ہوں گے، اور اگر مولوی صاحب جوشیلے ہوں پھر تو کیا ہی بات ہے۔ اور جس طرح ہمارے ہاں اب علماء سے زیادہ جوشیلے نقیب مجلس ہوتے ہیں، تو اللہ کرے کہ وہ ایک جگہ ٹھہر کے نقابت کریں، ورنہ میری طرح کا بندہ تو ڈر رہا ہوتا ہے، وہ تھوڑا ادھر چلے جاتے ہیں، پھر تھوڑا ادھر چلے جاتے ہیں، پھر ایک اور بڑی خوفناک بات کرتے ہیں، کہتے تگڑے ہو جو میں جملہ دینے لگا، تو کئی دفعہ ڈر لگتا ہے کہ جملہ دینے لگا ہے کہ بم چلانے لگا ہے کوئی، تو کہہ جو تو نے کہنا ہے۔ آیات پڑھی علماء نے، احادیث پڑھی، کوئی اتنی زیادہ تو نہیں پریشانی کا انہوں نے اظہار کیا جتنی آپ پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور پھر بعض اوقات تو اتنی خوفناک صورتحال ہو جاتی ہے کہ میری طرح کا بندہ وہ بھی ڈر رہا ہوتا ہے کہ جب میں ہاتھ نہ کھڑے کیتے تھے پتہ نہیں انہیں تھے کی فتویٰ آئے گا، کیونکہ یہ تو کہہ رہے ہیں بھی تو تے عاشق ہی نہیں، تو ہاتھ ہی نہیں چکیا، کیا مطلب کس طرف چلے گئے؟ وہ کدھر گئی حدیث جس میں صحابہ فرماتے ہیں سروں پہ پرندے بیٹھے ہوتے تھے، ہلیں گے تو وہ اڑ جائیں گے، تو تے ہاتھ چکیے تو پرندہ رہندا ہے پہ گیا۔ چلیں جو اٹھائے اچھی بات ہے، اس سے انکار نہیں، ضرور اٹھائے، خیر کی بات، لیکن جو نہیں اٹھا رہا اس پر جبر کس بات کا، اس پر فتویٰ کس بات کا، آزمائش کس بات کی؟ اس لیے نقیب محفل سے بالخصوص میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا اعتدال میں ہونا بڑا ضروری ہے، بڑا ضروری ہے، ان کو اعتدال میں رکھا جائے۔ آپ میری بات کو سمجھیں گے، ہمارے بزرگوں نے، صوفیاء نے نا، درد تھا ان کے دلوں میں کہ میں نے دین پھیلانا ہے، درد تھا، بے نمازی کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے تھے، جو بندہ مسجد نہیں آتا تھا اس کو دیکھ کر ان کا دل دکھتا تھا، کسی کو قرآن پاک نہیں آتا تو پریشان تھے۔ حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ دیکھتے کسی نوجوان کو کہ وہ دین سے دور ہے یا کسی گناہ میں ہے یا معاذ اللہ مسلمان نہیں ہے تو رو پڑتے، کہتے مالک تو نے کتنا خوبصورت بنایا ہے، اس سے وہ والے کام کرا جو اسے جنت میں لے جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ جہنم کا ایندھن بن جائے۔ وہ درد تھا، اس درد سے انہوں نے دین پھیلایا، اس درد سے انہوں نے، کوئی نہیں چپتی تھی کتابیں اتنی تیزی سے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں، لیکن وہ درد تھا جو انہیں بیٹھنے نہیں دیتا تھا، صبح لکھتے، شام لکھتے، مشقت کرتے، ایک آدمی سینکڑوں آدمیوں کا کام تنے تنہا کرتا، ڈیوٹیاں کی ان لوگوں نے۔ آپ کبھی آج ان کی کتابیں لوگوں سے پوری پڑھی نہیں جا رہی، بتاؤ کس طرح لکھی؟ اور وہ کتاب اس طرح نہیں ہے کہ 2 4 چیزیں ادھر سے لی، 2 4 ادھر سے لی، تو 5 کتابیں سامنے رکھی تو چھٹی بھی بن گئی ان میں سے، اس طرح نہیں ہے۔ وہ تو کام اس طرح ہے کہ ایک ایک جملے پر کئی کئی کتب کے حوالہ جات ہیں، وہ اندر نہ، وہ کسی درویش نے کہا تھا پانی لوڑ نہیں ہڑا نو راہ برا دی، جب ہڑ آتا ہے نا، ہڑ جذبے کا،
تو پھر وہ اپنا راستہ بنا لیتا ہے. میرے عزیز آپ یاد رکھیں گے ہمارے بزرگوں کی طبیعتوں میں صبح اٹھنا، سارا دن ڈیوٹی کرنا، سارا دن خدمت کرنا، جدوجہد کرنا، اور دل میں درد کا ہونا، ذوق ہونا کہ لوگ دین والے ہو رہے. او ماشاءاللہ ماشاءاللہ جانشین حضرت شیخ الحدیث صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی تشریف لے آئے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ذوق جب آپ کا شوق ہو جاتا ہے نا، میں نے دین پھیلانا ہے، تبلیغ کرنی ہے، پھر بندہ نکلتا ہے. پھر اس میں وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجلس واعظ منعقد کرتے تھے نا، ممبر پہ بیٹھتے تو آنے سے پہلے دعا مانگتے تھے. کہتے تھے اللہ میں بات کروں گا تو اس میں تاثیر پیدا کر دینا. اور پھر جب گفتگو مکمل کر کے لوٹتے تھے تو عرض کرتے تھے مالک اگر کو میں نے خیر کا جملہ کہا ہے تو پھر ان کے دلوں کو بدل دینا. وہ ایک یعنی مجمع سے دان لینا مقصود نہیں، دعوت دین دینی ہے، پیغام حق سنانا ہے. دل میں ایک درد ہے کہ بے دینوں کو دیندار کیا جائے، جو مسجد سے دور ہے انہیں مسجد کے قریب کیا جائے. ان کو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جا رہا تھا، ایک جگہ کچھ مجمع تھا، لوگ جمع تھے. حضرت نے فرمایا بڑھ کے دیکھو کیا ہے. کہتے میں نے دیکھا ایک شخص نے نا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شراب پی ہے اور وہ نشے میں دھوت ہے ایک بڑے اچھے وزادار گھر کا نوجوان، اور وہ گرا ہوا ہے اور وہ اول فول باتیں کر رہا ہے، اور لوگ وہاں کچھ تمسخر اڑا رہے ہیں اور کچھ اس کو ویسے دیکھ رہے ہیں. تو مجمع لگ گیا. کہتے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کو میں نے آ کے عرض کی حضور چلیں، ایک آدمی نے شراب پی ہے اور اس کی حالت غیر ہے تو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو فرمانے لگے جنید کیا بات کرتے ہو، اس حال میں چھوڑ کے چلے جائیں، اور بندہ ہے مومن کو. کہتے ہیں حضرت اپنی چھڑی پہ سہارا لیتے ہوئے ایک سائیڈ سے میرا بازو تھامتے ہوئے اس شخص کے قریب آئے، اور چونکہ لوگ بزرگوں کا حیا کرتے تھے، جتنے لوگ کھڑے تھے چلو اپنا اپنا کام کرو. لوگ سبھی رخصت ہو گئے. شیخ مجھے کہنے لگے ایک پیالے میں پانی تو لاؤ. کہتے میں پانی لایا تو حضرت نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے اس کا منہ دھویا، پھر اس کے سر پہ تھپکی دی اور کہا بیٹا گھر جاؤ. اور جب اٹھے تو میں نے اٹھتے اٹھتے ان کی داڑھی پر ان کے آنسوؤں کو گرتے دیکھا. رو کے کہنے لگے مالک میں کمزور بندہ ہوں، بے بس ہوں، میں منہ دھو سکتا ہوں، دل تو نہیں نہ دھو سکتا. میری جو حیثیت تھی اس کے مطابق میں نے ڈیوٹی کر دی، میں منہ ہی دھو سکتا تھا، وہ میں نے دھو ڈالا. دل تیرے دست قدرت میں ہے، مہربانی فرما دے. حضرت جنید فرماتے ہیں اگلی صبح جب تہجد کی نماز کے لیے ہم پہنچے تو وہ جو کل عصر کا شرابی تھا آج تہجد کی نماز کے لیے بیٹھا تھا. تو کہتے ہیں پھر بھی کوئی بات نہیں جتلائی. جب ایک کونے میں بیٹھ گئے تو جوان اٹھ کے آیا اور حضرت کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے رویا. کہنے لگا بابا تیری دعا میں بڑا اثر ہے، کل تو نے منہ دھویا تھا تو کریم رب نے دل بھی دھو ڈالا ہے، کرم ہو گیا ہے. ہمارے بزرگوں کی جو تبلیغ تھی ان کا درد تھا، انہیں سونے نہیں دیتا تھا. وہ درد وہ لے کے نکلے نا. سب جانتے تھے مدینہ طیبہ میں تدفین اور جنت البقیع کی سعادت کتنی بڑی بات ہے، لیکن نکلے نا صحابہ. وہ کبھی کسی شہر میں کبھی کسی شہر میں، تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں. کس ذوق سے انہوں نے، داتا صاحب بھی سیدزادے ہیں، شہزادے ہیں، اولاد رسول ہیں، ان کا گھر میں بھی ان کے لیے بڑا اعزاز تھا، پر راوی کنارے آ کے پتے کھانے کی کیا ضرورت تھی، ہندوؤں سے روڑے اور پتھر کھانے کی کیا ضرورت تھی. پر تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں. اب عرس منایا جا رہا ہے خواجہ اجمیر کا اور منوں کے حساب سے لنگر پکتا ہے، ورنہ تاریخ تو یہ ہے کہ خواجہ صاحب یہاں خیمہ لگاتے تھے تو کہا جاتا تھا وہ کھیڑو، تو وہ آگے جا کے لگا لیتے تھے. ان سے کہا جاتا تھا اٹھاؤ تو وہ ادھر جا کے لگا لیتے تھے. ان سے کہا جاتا تھا یہاں سے اٹھاؤ، وہ بیٹھے رہے. انہوں نے ڈیوٹی کی، کام کیا. ان ساری تیز آندھیوں کے بیچ انہوں نے اذان پڑھی، اور اتنی پڑھی کہ اس اذان پر نمازیوں میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی آئے، انہی نمازیوں میں بابا فرید بھی آئے،
انہی نمازیوں میں ناگپور کے درویش بھی آئے اور پھر انہی نمازیوں میں سلطان شہاب الدین غوری. تو دعوت اس طرح دیتے ہیں, تبلیغ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ بالکل آئے ہی نہ. میں رمضان شریف سے ایک جمعہ پہلے ممبر کی طرف بڑھ رہا تھا تو ایک جوان نے نا میری ویسٹ کوٹ کی جیب میں رکا ڈالا. تو میں نے, سوال ہوگا یقیناً گفتگو شروع کرنے سے پہلے, وہ میں نے رکا کھولا تو کہنے لگے پیر صاحب اے ہن اسی نہ کچھیاں نمازیاں بھی مسیتے ہونے کہ پکے نو آکھیا جے ذرا سانو گھورن نہ زیادہ. یہ بڑا گھورتے ہیں اور اندر آتے ہی یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں فصلی بٹیرے بھی آ گئے نے, چونکہ اتھے میری جگہ اتھے میں روز بہنا تو ایک مہینے لے آیا. نہ ایسا کرے, اللہ کے حضور دعا کیوں نہ کریں کہ جو آیا ہے رب اس پہ فضل فرمائے اور وہ آ جائے. تھوڑی گنجائش کیوں نہ دے, تھوڑا پیار کیوں نہ کرے. یہ جوان کوئی غیر نہیں ہے, اپنے ہیں. نہیں ہے ان کے چہرے پہ داڑھی اور نہیں ہے ان کے سر پہ پگڑی, لیکن میں نے کلین شیو بچوں کو بھی حضور کی نعت پہ روتے دیکھا ہے. میں نے انہیں بھی اسی درد کے ساتھ, اسی ذوق کے ساتھ محبوب کی یاد میں تڑپتے دیکھا ہے. اس پر کو کسی کا قبضہ ہے کہ میں پگڑی داڑھی والا ہوں تو میرا قبضہ ہو گیا؟ ہمارے صوفیاء کا, اللہ والوں کا خاص اسلوب دعوت رہا. وہ زازان نام کا گویہ تھا نا, تو بڑی سریلی آواز تھی اور بڑی دور دور سے لوگ آتے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرے, آپ کے کانوں میں آواز گئی تو کھڑے ہو کے پتہ کیا, تنقید نہیں کی. ہمارے ہاں تو ہو نقد ہے تنقید اسی وقت. دیکھو جناب کیا تماشے لگے ہوئے, اس قوم نو حیا ہی نہیں, یہ نہیں ٹھیک ہو سکتے, ان کا کچھ نہیں ہو سکتا. حضرت بھی گزرے, محفل ٹھیک نہیں تھی اور اس کی آواز کانوں میں آئی تو اس پہ تنقید بھی ہو سکتی تھی. لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود کون, محبوب نے فرمایا اس سے قرآن سیکھا کرو. یہ عبداللہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا. اور درخت پہ چڑھے ہوئے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود مسواک لینے کے لیے, تو پنڈلیاں کچھ پتلی پتلی تھی. تو بعض لوگ دیکھ کے مسکرائے کہ دیکھو کیسی چھوٹی چھوٹی ٹانگیں. تو محبوب نے فرمایا میرے عبداللہ کی پنڈلیوں پر تم ہنستے ہو, یہ تمہیں قیامت میں پتہ چلے گا ان کی قدر کیا ہے, ان کا اعزاز کیا. اتنا بڑا آدمی. حضرت عبداللہ ابن مسعود قریب سے گزرے تو کانوں میں آواز گئی اس شخص کی, ذرا رک گئے اور ایک ٹھنڈی آہ بھری. فرمانے لگے کتنی سونی آواز ہے, کاش یہ قرآن پاک پڑھتا. میں اس سے زیادہ نہیں. تنقید کئی دفعہ کریں تو وہ کہتا ہے جا تو اپنا کام کر. فرمایا کتنی خوبصورت آواز ہے, کاش قرآن, یہ کہہ کے چلے گئے. وہ فارغ ہو کے نکلا تو وہاں جو لوگ موجود تھے نا, انہوں نے اس سے کہا او اللہ کے بندے آج پتہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو جانتے ہو, صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ کہا ہاں. کہنے لگے آج گزرے تھے, کیا ہوا؟ تیری آواز ان کے کانوں میں گئی, ان کے لہجے پہ عجیب سا اثر دیکھا اور ٹھنڈی آہ بھر کے انہوں نے کہا کاش وہ قرآن پاک پڑھتا تو اس آواز میں کتنا اور حسن اللہ پیدا کرتا. وہ بندہ چند منٹ وہاں کھڑا رہا, کسی نے تقریر نہیں سنائی, کچھ بھی نہیں کیا, وہیں کھڑے رہے. کہنے لگے تمہیں گھر کا پتہ ہے ان کے, گھر کا پتہ ہے؟ کہ جناب پتہ ہے. کہاں ہے؟ فلاں علاقے میں, فلاں گلی میں, فلاں محلے میں. دوڑے گئے, دروازے پہ دستک دی, حضرت تشریف لائے. میاں کیسے آئے ہو؟ کہا حضور میں آ گیا ہوں, آپ نے کہا تھا نا کتنی سونی آواز ہے, کاش قرآن پڑھے, تو میں آ گیا ہوں, پڑھا دے مجھے قرآن پاک. اب قرآن پاک ہی پڑھا جائے گا. تیسری بات, اور اس پر میں نے اپنی بات کو ختم کرنا ہے, ایک تو سیکھیں تو ذوق سے, ایک اسے پھیلائیں تو ذوق سے, اور یہ کہ دین کے کام کو نا, اور دین کی دعوت کو, اس کو مناسب منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھائیں. صرف اس کو تبرک نہ بنائیں, خالی تبرک نہ. ہر چیز کو لوگ منصوبہ بندی سے, کوشش اور کاوش سے آگے لے کے چلتے ہیں, لیکن دینی کام ایسا ہو جی اللہ کی سپرد کرو جی ہو جائے گا, بھئی ایسے تھوڑی ہوتا ہے. ہر چیز کے اندر لوگوں نے نظم پیدا کر لیا, ہر جگہ چیزیں مرتب ہو گئیں, طے ہو گئیں. کیوں نہ ان چیزوں کو بھی طے کیا جائے. مساجد ایک بہت بڑی یونیورسٹی کا درجہ دے سکتی ہے, کردار ادا کر سکتی ہے. مدارس, بزرگوں کی خانقاہیں, یہ بڑا معنی خیز کردار سوسائٹی میں ادا کر سکتی ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس کو نا منظم کریں,
اس کو مرتب کریں. آپ کبھی دیکھیے ہمارے بزرگوں کی صوفیاء کی زندگی میں جو چیز آپ کو بڑی زیادہ ملے گی وہ یہ ہے کہ انہوں نے وقت نہیں ضائع کیا, ٹائم نہیں ضائع کرتے. یہ جو آج کل ترتیب ہوتی ہے نا جلسوں کی, محافل کی, پہلے مقامی نعت خواں, اس کے بعد قومی نعت خواں, پھر ہو سکے تو کوئی ایسا بھی آ جائے جس کو کہتے ہیں یہ چونکہ اب عالمی شہرت یافتہ ہے لہذا خصوصی خطاب کی باری آئے گی 1 بجے, اور نقیب محفل بیچارے کو چونکہ رٹے رٹائے جملے بولنے ہوتے ہیں, اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے, تو وہ پھر 1:30 بجے رات کو کہہ رہا ہوتا ہے بلا تاخیر میں خطاب کی دعوت دیتا ہوں. بھئی ابھی بھی اگر بلا تاخیر ہے تو پھر آپ فجر ہو لینے دیں, اس سے زیادہ کیا تاخیر ہوگی. چیزوں کو جب تک مرتب نہیں کیا جاتا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو زندگی ہے نا اس میں اتنا زیادہ کام اس لیے ہو گیا کہ انہوں نے لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. اور ایک ہوتی ہے کتاب, لوگ کتاب پڑھتے ہیں تو وہ چونکہ وہ صرف لفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں, ذہن تو ویسے ہی کہیں اور گھوم رہا ہوتا ہے, اور تھوڑی دیر کتاب کھولی ہے بچے نے تو ساتھ ہی اس کے واٹس ایپ پہ میسج آ گیا, تو کدھر کتاب کی عبارت اسے یاد رہتی ہے, وہ تو فوری طور پہ بیچارہ اس نے رخ پھیر لیا ہے. تو اس طرح مطالعہ نہیں ہوتا, پڑھا نہیں جاتا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ پیلی بھیت تشریف لے گئے تو 2 جلدوں کی ایک کتاب تھی, تو آپ نے وہ دیکھی تو فرمایا مجھے اگر یہ کتاب دے دی جائے تو میں پڑھ کے واپس کر دوں گا. تو کتاب جو علماء کتاب خریدتے ہیں وہ کتاب دینا بڑا مشکل کام ہے, یہ بڑا مشکل ہے, نہیں دیتے لوگ. اور چلے میری رائے کمزور ہے, بہرحال میری بھی رائے یہ ہے کہ نہیں دینی چاہیے. کسی نے اگر اس پہ حاشیہ لکھا ہے یا اپنی عبارتوں کو سیٹ کیا وہ دے دے گا تو وہ کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے اس کا لوٹنا. تو وہ جو جن کے پاس کتاب تھی نا وہ کہنے لگے حضور آپ پھر بھیج دیں گے نا, تو حضرت فرمانے لگے تم فکر نہ کرو, مجھے پتہ ہے کتاب کے معاملے میں تمہیں کتاب مل جائے گی. انہوں نے کہا جی میرے لیے اعزاز ہے اگر آپ میری کتاب سے مطالعہ کریں. وہ اتفاق کی بات یہ کہ شام کو ٹرین سے جانا تھا, وہ ٹرین ایک دن لیٹ ہو گئی, 1 رات اور 1 اگلا دن اور قیام کرنا پڑا. 2 جلدوں کی کتاب ہے, چلے 200 صفحہ بھی ہو ایک جلد میں. اگلے دن جاتی دفعہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مولانا یہ اپنی کتابیں رکھ لیں. کہنے لگے حضور وہ کل میں نے ذرا تردد کیا تھا, لگتا ہے آپ ناراض ہو گئے, آپ لے جائیں, میں مہربانی کریں, کوئی ایسی بات نہیں. فاضل بریلوی فرمانے لگے نہیں آپ غلط فہمی کا شکار ہے, میں نے اللہ کے فضل سے لفظ بلفظ پڑھ لیے, اور فرمایا میں نے اس طرح پڑھی ہے کہ گھر جانے تک اور وہاں جا کر 1 مہینے تک مجھے اس کے عنوانات یاد رہیں گے, اور میں کوشش کروں گا کہ اس کا جو لب لباب ہے میں اپنے ہاتھوں سے لکھ لوں, اس لیے کہ میں نے ذوق سے پڑھا ہے. میں نے یہ نظم جب آپ کی زندگی میں ہوتا ہے نا, آپ چیزوں کو مرتب کر کے لیتے ہیں, طے کر کے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ, مفتی صاحب جمعے کا خطبہ شروع کرتے تھے تو لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے, کہتے تھے جب مفتی صاحب کہتے ہیں نحمدہ تو اس کا مطلب ہے پورا ایک ہو گیا. گھڑیاں لوگ ٹھیک کرتے تھے. وہ ایک جاٹ تھا, جٹ, ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عصر کی نماز کے وقت دودھ دھوتے ہیں بھینسوں کا, تو وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے وہ کٹا چھاڑو ٹائم ہو گئی مجھا چونے دا. وہ کہتے بدیو جتے اے سورج کھڑا ہو, کہتا نہیں پترا مفتی صاحب لنگ گئے نہیں, مفتی صاحب لنگ گئے نہیں, اثر دی نماز پڑھانے لئی ٹائم ہو گیا ہی. تو ایک کاری گھڑی ویکھ, اس نے گھڑی دیکھی تو کہنے لگے تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی پوری زندگی میں یہ ترتیب رکھی, کسی کام کو مرتب نہیں کیا جاتا, طے ہی نہیں کیا جاتا. اور گھروں میں بھی ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی, ہو جائے گا. بچہ سوال پوچھ رہا ہے, ابا اسے کہہ رہا ہے یہ پیسے لے تو ٹافی کھا کے آ, وقت ہی نہیں دیا, اس کو سمجھایا ہی نہیں. اس کے ذہن میں ابھرتی ہوئی باتیں جو تھیں وہ اسی طرح ابھر گئیں, وہ غلط رستہ اختیار کر گئیں. وہ کچھ مطالبات کر رہا تھا, اس کی کچھ چاہتے تھی, لیکن ہم چیزوں کو مرتب ہی نہیں کر رہے. ہم نے اسے کہا کہ چلو ٹھیک ہے باہر سے کچھ کھانا ہے, یہ لو پیسے جاؤ میرا بیٹا تم بھاگو کھاؤ. چیزوں کو وقت دیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ بے مقصد اور لایانی مصروفیات کو چھوڑ دیں. کچھ ویڈیوز کم کر لیں جن میں ہنسی زیادہ آتی ہے, وہ دیکھنی ذرا کم کر لیں. کچھ جو صرف تفریح کے لیے کام ہے خدا را انہیں چھوڑ دیں.
کچھ کام جنہوں نے ہم سے ہمارے قریبی رشتے چھین لیے ہیں ان کو تھوڑا چھوڑ دیں. اگر ہمارے بزرگ بھی یہی کام کرتے تو اتنے بڑے بڑے کام. اور پھر نرا لکھنا نہیں، پڑھانا بھی، اور نرا پڑھانا نہیں، لوگوں کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا، آنے جانے والوں سے ملاقات بھی کرنا، ان کا دکھ بھی سننا، اشک شوئی بھی کرنا، لوگوں کو تبلیغ بھی کرنا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ چیزوں کو مرتب کر کے چلتے ہیں. تو یہ 3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. ایک تو دین کا علم سیکھیں تو ذرا ذوق ہو، ذرا توانا ہو طبیعت، شستہ ہو مزاج. اور دوسرا یہ کہ جب اس کی تبلیغ کریں تو وہ صرف جملوں کا ہیر پھیر نہ ہو، اس کے پیچھے درد بھی ہو. لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں. اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے. اس کے پیچھے درد ہو. اور تیسری بات یہ کہ چیزوں کو مرتب کریں، ان کو طے کریں. جب تک ہم اپنے معاملات کو طے نہیں کرتے، مرتب نہیں کرتے، اتنی دیر تک بہت زیادہ مشقت کے باوجود بھی کام، محنت نہ بات ختم کرنے لگا تھا، محنت با مقصد ہونی چاہیے، بے مقصد نہیں ہونی چاہیے. اتنا کام کریں کہ وہ کام پوری طرح مرتب ہو، اس میں پوری ترتیب ہو، اس میں چیزیں. میں دوستوں سے اکثر کہا کرتا ہوں اگر ہم جمعے والے دن وقت پہ جانا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ خطیب صاحب بھی تیاری شروع کر دیں گے. انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ بندہ پچھلی جمعے بھی یہاں پہلی صف میں بیٹھا تھا اور پوری بات سنی ہے، تو اب میں نے پچھلے جمعے والی نہیں کرنی، مجھے کچھ کتاب کو دیکھنا ہے، کچھ چیزوں کو لینا ہے. کئی دفعہ طلباء کے اٹھتے ہوئے سوالات بھی اساتذہ کو زیادہ مطالعے پہ مجبور کر دیتے ہیں. ان کے سوالات کے جوابات کے لیے بھی کئی دفعہ انسان زیادہ کتابیں کھولتا ہے. دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی حضرت پیر سید فتح علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ کے فیضان کو جاری و ساری فرمائے. ہم ایک سید زادے کے عرس میں آئے ہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی کی نسبت رکھنے والے ایک عظیم بزرگ کی عرس میں آئے ہیں، اور یہ دعا لے کے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے بھی کوئی خیر کا کام لے لے اور ان بزرگوں کے رستوں کا اللہ ہمیں مسافر بنا دے. آخر دعوانا